جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیس ختم کر کے ایکو بھی ختم کر دیں، سادی آواز کھول دیں، آواز نہ دبائیں، بیس ختم کر دیں۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے کہ اس نے آپ کو ایسا ماحول دیا ہے کہ جس میں رہ کے آپ اپنی دنیا بھی کماتے ہیں اور ساتھ میں اپنے دین کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ جی بس کافی ہے۔ تو دین اور دنیا دونوں کا اکٹھ اللہ کو بڑا پسند ہے، اسی لیے اس دعا کو بہت اپریشیٹ کیا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا کا حسن بھی عطا فرما، آخرت کا حسن بھی ہمارے مقدر میں کر دے۔ دنیا اور آخرت کا حسن یہ ہے کہ آپ کو جو بھی ملے اس کے بعد جلن نہ ہو، کوئی جلنے والا نہ ہو۔ ساری نعمتیں ہوں مگر حاسد اور جلنے والے ہوں تو نعمت کا مزہ نہیں رہتا۔ دنیا کے بہترین کھانے کھائے ہوں اور بعد میں معدے میں گلے میں جلن شروع ہو جائے تو ان کھانوں کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں کھا پی کے جائیں اور آگے جہنم میں جلنا پڑ جائے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے عرش بری سے اہل زمین کے لیے قرآن کو اتارا ہے۔ یہ رب کے اور بندے کے درمیان رابطے کی رسی ہے، حبل اللہ المتین ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو اس کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور بنائیے، اگر نہیں ہے تو۔ اگر آپ کا تعلق اللہ کی کتاب سے نہیں ہے تو ضرور بنائیے۔ مثلا اگر میرا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بیٹا بالکل ان پڑھ ہے اور وہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہتا ہے مگر اس کا سوال ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مالی دولت سے نوازا ہے تو قرآن مجید خرید کے کسی ایسے شخص کو دو، ایسے بیٹے یا بیٹی کو دو، ادارے یا مدرسے میں رکھو جہاں یہ پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا تعلق، قرآن مجید سننے والے بنو۔
الحمدللہ آج جہاں نیٹ پہ بہت زیادہ گندگی، فضولیات اور لغویات ہیں، وہاں پوری دنیا کے قاری آپ کو گھر بیٹھے دکان پہ میسر ہے، جن کو سننے کے لیے شاید آپ اتنی مالی ہمت نہ رکھتے ہوں کہ بلا کے سن سکیں یا ان کے پاس جا کے سن سکیں۔ رب کا شکر کریں کہ یہ لوگ ان کے پورے قرآن مجید وہاں پہ اپلوڈ ہیں، سننے کی عادت ڈالیں۔ اور تیسری چیز کہ آپ اس کتاب سے مزہ لینا سیکھیں۔ اللہ نے اس کتاب کو بڑا ٹیسٹی بنایا ہے۔ میں نے دنیا جہان کے سارے ہی مزے اللہ کی توفیق اور رحمت سے دیکھے، لیکن جو مزہ، جو لذت، جو تاثیر اور جو سکون اس کتاب میں ہے، شاید کہ ساری جہان کی کتابیں پڑھ کے بھی وہ میسر نہیں ہے۔ انسان کی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے بڑے بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے، جس کے سامنے کل کو کوئی بول نہیں سکے گا۔ اور جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور ابھی تک زندگی نے موقع نہیں دیا، یا جو پڑھ رہے ہیں، ان احباب کے لیے ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں ترجمے کا، قرآن مجید کے فہم کا، تفہیم کا، افہام کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ چراغ جلا ہوا ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو آپ نے قرآن مجید سے اثر لینا ہے۔ اثر کیسے لیا جائے؟ پڑھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، پڑھنے والوں کے لیے اس میں بڑی اللہ کی طرف سے حکمتیں، رحمتیں، محبتیں ہیں۔ تو آپ اثر لینے والے بنیں۔ اثر کیسے لیا جاتا ہے؟ بارش ہو رہی ہے تو آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ کپڑے کی، جوتے کی، جسم کی پرواہ کیے بغیر وہ کود جاتے ہیں۔ جو سیانے ہو جاتے ہیں وہ بیچارے برآمدے میں کھڑے ہو کے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ چھینٹے نہیں پڑ جائیں۔ سارا سال رحمت مانگی ہوتی ہے اور جب ٹائم آتا ہے تو چھتری نکالو، پھر چھاتے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو نہیں، انجوائے کرنا سیکھیں۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ کتاب اللہ تک سفر کرنا یہ بھی ایک سفر ہے۔ مجھے اگر سمندر دیکھنا ہے تو مجھے یہاں سے کراچی جانا پڑتا ہے، یا مجھے کسی اور ساحل پہ جانا پڑے گا جہاں، تو یہ یہاں سے جو سفر ہے یہ بھی شوق کا ہے۔ 800-900 1000 کلومیٹر یہاں سے کراچی تک کا سفر آسان نہیں ہے، لیکن میں تبھی کروں گا جب میرے دل میں شوق ہوگا، ذوق ہوگا۔ اور بڑی ساری دنیا یہ سفر کرتی ہے، سی ویو پہ جا کے ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کے اس کی لہروں کو دیکھ کے بڑے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک سفر ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلا جھجک اندر اتر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت آگے نکلے ہوتے ہیں۔ کچھ مچھلیوں کا شکار کر کے لوٹتے ہیں، کچھ ہیرے جواہرات اور موتیوں تلک پہنچتے ہیں۔ تو سمندر کے اندر تک کا سفر اس کا اپنا مزہ ہے، قرآن تک کا سفر اس کا اپنا ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ ابھی تک قرآن سے نہیں جڑے تو فیصل آباد سے کراچی کا ٹکٹ کراتے ہوئے جیسے آپ کو خوشی ہوتی ہے، آئیے یہاں سے امیر پور بازار کوئی زیادہ دور نہیں، وہاں تک جائیے، اللہ کے کسی گھر میں آئیے، کتاب اللہ کو پکڑیے، دیکھیے، ملیے، اور پھر زمانے کو بہت بڑا اپنا استاد مان لو کہ یہاں کوئی نہیں رہا، ساری دولت یہی ہے، تو اپنا کوئی استاد بنا لیں۔ یہ مشورہ ہے، اگر قرآن کی تاثیر لینا چاہتے ہیں، مزہ لینا چاہتے ہیں، تو کسی کو اپنا استاد مان لیں۔ کہہ رہے تھے نا شیخ صاحب کہ کتنے سادگی میں وہ قرآن پڑھا گئے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، ہر گھر میں ٹیوٹر ملتا ہے۔ تنخواہ لی، آئے بیٹھے، تھوڑی دیر جو ٹائم ہے پڑھایا، بچے نے پڑھا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو اللہ کے سپرد۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔
کوئی ایسا استاد ڈھونڈیے کہ جو آپ سے دلی لگاؤ رکھے اور آپ اپنا سر سے لے کے پاؤں تلک پورا وجود جب تک علم کے حوالے نہیں کریں گے، علم آپ کو تھوڑا سا اپنا حصہ دے گا جب آپ پوری باڈی دیں گے، سماعت کو، نظر کو، دل کی دھڑکنوں کو، دماغ کو، سمجھنے کو تیار ہو کے آئیے، اور اس گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں یا 20 منٹ میں جو بھی ٹائم ہے دنیا جہان کی چیزوں سے ماورا ہو جائیے۔ انشاءاللہ آپ کو قرآنی سفر جو قرآن کے اندر ہوگا وہ مزہ دے گا۔ ہزاروں مثالیں ہیں میرے پاس قرآن مجید کی تاثیر کی، 6236 قرآن مجید کی تاثیرات اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں، لیکن اگر میں ان کی مثالیں دیتا پھروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ مجھے آج سبق کے حوالے سے بڑی خوشی ہو رہی کہ میں ایسے لوگوں میں بیٹھا ہوں کہ جن کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے، قرآن مجید سے ہے، آیات سے ہے، الفاظ سے ہے۔ مجھے صرف 2 مثالیں قرآن مجید سے دینی ہے کہ ترجمہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں مگر دل سے نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید کا ترجمہ فہم ہر بندہ تقریباً تھوڑا بہت رکھتا ہے پڑھنے والا، لیکن اس کا اثر اگر زندگی میں نہیں ہوا، گھر میں نہیں ہوا، ذات پہ نہیں ہوا، میری گلی محلے سوسائٹی پہ اور میرے معاشرے میں یارانے میں وہاں پہ نہیں ہوا، تو پھر قرآن مجید اوپر سے گزرا ہے، اوپر سے۔ پہلی مثال، آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں تو میرے ساتھ جڑیے، میں نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے، اور میرے وہ اساتذہ اللہ ان کو صحت والی عافیت والی زندگی دے، میں مشکور ہوں ان کا کہ جنہوں نے قرآن مجید کے پہلے حرف پہ انگلی رکھ کے حرف کو اٹھانا سکھایا اور پھر اس کا معنی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یاب کرے، بیمار ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی، یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کی 28 منزلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، محبوب ان کو جواب دو کہ ہم نے چاند کو بالکل غائب کر کے، پھر باریک کر کے، چڑھا کر کے، ہلال بنا کر کے، بڑھا کے، نصف پہ لا کے، 7 دن کے بعد نصف سے بڑھا کے، 14ویں دن پورا ماہ تمام بنا کے، پھر گھٹا کے ہم نے اس کو پھر آدھے پہ لا کے 21 کو ہم نے اس کو مزید کم کر کے پھر ہلال پہ پہنچا کے، یہ ہلال سے ہلال کا جو درمیانی سفر ہے نا، یہ ہم نے کیلنڈر بنایا ہے زمین والوں کے لیے، آسمان پہ نظر آنے والا کیلنڈر۔ اچھا، یہ ترجمہ تو آپ سب نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی 30 راتیں آئیں کہ آپ نے ہر رات چاند کو دیکھا ہو؟ کوئی ایسی 30 راتیں ہیں؟ پڑھا آپ نے ہے مگر پریکٹیکلی اس کو دیکھ نہیں پائے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ترجمہ جس نے بھی پڑھا ہے وہ یہاں سے گزرا ہوگا، آپ نے اونٹ نہیں دیکھا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، ترجمہ پڑھا کہ آسمان کو نہیں دیکھا ہم نے کیسے اٹھایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، آپ نے پہاڑ نہیں دیکھے کہ ہم نے کیل کیسے زمین میں ٹھوک دی ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک ٹرالی گلی میں مٹی کی پھینکوا لو تو پورا محلہ بولتا ہے انہوں سٹیا جیتے انہوں چکا بھی لو کہ پدرا کرو سی لنگڑا ہے۔ ہم نے پوری دھرتی تیرے لیے بچھا کے بچھونا نہیں بنا ڈالی، دیکھا کبھی آپ نے؟ پڑھا سب نے ہے، دیکھتا کوئی ہے۔
بھائیو 89 میں میں نے یہ پہلی دفعہ ترجمہ پڑھا تھا اور استاذ جی نے کہا تھا جس لفظ کو پڑھ کے اس لفظ کا اثر نہ لیا جائے پھر اس دھنیے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کو آپ نے ہنڈیا میں ڈالا ہو مگر خوشبو نہ لی جائے، جیب میں عطر کی بوتل ہو مگر کبھی کپڑوں کی سمیل دور کرنے کے لیے لگائی نہ جائے، پاس لوشن ہو تھندا بندہ ہو اور جلد پھر خشک ہو تو تھندا تو اثر کرے گا لیکن تاثیر لینے والا بھی اور لگانے والا بھی تو کوئی ہو۔ گھر میں تیل پڑا ہو سر کے بالوں میں نہ لگایا جائے اور جیب میں روئی ہو ٹشو ہو جوتا چبھ رہا ہو تنگ کر رہا ہو پھر اس کو نکال کے اس میں رکھا نہ جائے تو قصور چیزوں کا نہیں قصور میرا ہے۔ قرآن تو اترا ہوا ہے تاثیر کے لیے اثر دکھانے کے لیے، اثر میں نہیں لے رہا تو مرضی میری ہے۔ کیا ہم اپنا کیلنڈر ٹھیک پر کر پائے؟ چاند کو کبھی دیکھا؟ میرے خیال میں جواب نہ ہے، شرمندہ نہ کروں تو اچھا ہے۔ بھائیوں میں فخر کے لیے نہیں کہہ رہا، ہر رات چاند کی جو منزل ہے جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے رب المشارق والمغارب، آپ کو پتہ ہے نیٹ پہ آج جائیں ابھی لکھیے کہ سورج کتنی جگہوں سے کن کن زاویوں سے طلوع ہوتا ہے۔ دنیا نے بیٹھ کے گلوب کے اوپر نقشے کے اوپر اینگل بنا کے باقاعدہ تحدید کی ہوئی ہے کہ سورج کتنے دن کہاں سے کتنے دن کہاں سے ہر دن کتنا فرق ڈال کے چاند کب کب اور اس کے مطالعے کیا ہے۔ انہوں نے بھی تو قرآن پڑھا ہے نا، ایک ہے رٹا لگا لینا حفظ کر لینا، ایک ہے ترجمہ پڑھ لینا، ایک ہے اس کے مطابق۔ الحمدللہ ہر رات سفر میں گزرتی ہے، راتوں کو جہاں بڑا کچھ دیکھتے ہیں چاند بھی دیکھنے کے موقع ملے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، جو بندہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اپنا کیلنڈر نہیں بنا سکا، شیڈیول نہیں بنا سکا، ٹائم ٹیبل نہیں بنا سکا، زندگی کو منظم نہیں کر سکا، نظام الاوقات صحیح نہیں کر سکا، نماز کو اول اور آخر وقت کو نہیں سمجھ سکا، سمجھ لیجئے کہ قرآن اوپر سے گزر گیا، اثر نہیں ہوا۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھنے آئے خرچ کیا کریں۔ جب جیب میں 4 پیسے ہوں اور کسی کے گھر جانا ہو تو بندہ سوچتا ہے کیا لے کے جاؤں، کیا لے کے جاؤں۔ کسی کو کچھ لے کے دینا ہو تو بندہ سوچتا ہے کیا لے کے دوں، گفٹ دینا ہو تو بندہ سوچتا ہے کیا لے کے دوں۔ یہ ہوتی ہے سوچ کے نہیں، جیسے گھر میں پکانے کی ہمت ہو تو کیا لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ اللہ آپ نے کہا خرچ کرو تو ماذا ينفقون، کیا کریں خرچ، یہی پوچھا تھا نا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتے گندم دو، جو دو، آپ ایسے کرو، کھجوریں دیا کرو، منقع دیا کرو، پنیر دیا کرو۔ مگر جواب بڑا عجیب ہے، کہا قل ما انفقتم من خیر، تم جو بھی بھلی دل سے بھلائی سے اچھی سی چیز دے دو گے نا وہ قبول ہے، خرچ جو مرضی کرو، ہمیں کوئی ہو اچھا جو مرضی کر دو، لیکن فللوالدین، سب سے پہلے دینا ماں باپ، یہ ہمیں کہہ دیتے ہیں۔ بھائیو قرآن کا ترجمہ ختم ہوا، یہاں آیت کا ٹکڑا مکمل ہوا، آگے اور بھی بڑا کچھ ہے، لیکن ساری دنیا نے قرآن پڑھا ہے، ماں باپ کے اوپر خرچ کرتے ہوئے نمبر آخری ہے۔ کیوں؟ قرآن کی تاثیر تو 14 صدیاں بھی پہلے تھی، مگر میں نہیں لے رہا۔ دیکھیے نا یہ کور چڑھا ہوا ہے، اتارا جا سکتا ہے۔ میں آپ کی بائک کے اوپر ابھی بچہ بھیج کے، جتنی بائکیں گلی میں کھڑی ہیں، شاپر کا ایک پیس دے کے بھیج دوں نا، کیپ اتار کے پلگ کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیس چڑھا دے، ککیں مارتے رہنا، سٹارٹ نہیں ہوگا۔ سوئچ بھی آنا ہے، پیٹرول بھی جا رہا ہے، ریس بھی دے رہے ہو، کک بھی مار رہے ہو، سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ جس چیز نے اثر لینا ہے دونوں کی اٹیچمنٹ نہیں ہے، کرنٹ پاس نہیں ہو رہا۔ قرآن مجید گھر میں ہے، کرنٹ پاس نہیں ہو رہا، رب کا تعلق پاس نہیں ہو رہا،
اس کی ہدایت پاس نہیں ہو رہی تو پھر مزہ کیسے ہے؟ اصل کیسے ہو؟ مزہ تب ہے آپ اس آیت کو پڑھیں اور استاد جی کو کہہ دیں استاد جی صحابہ ایک آیت پڑھ کے کتنے کتنے سال 10 سال بھی صحابہ کے لگے ہیں ایک صورت میں 10 سال جب تک عمل نہیں کر لیتے تھے کسی اگلی آیت پہ نہیں جاتے تھے بس کہیں جی آج میری زندگی بدل گئی میرے پاس جتنی جمع پونجی جتنی کمائی جتنی تنخواہ ہے شکر ہے میرے ابو حیات ہیں میری امی زندہ ہے آج کے بعد جو کچھ بھی خریدا گیا پہلے ابو امی سردیوں کے کپڑے لینے ہیں پہلے ابو امی سب سے اچھا برانڈ لینا ہے اپنے لیے نہیں سستا پہن لوں گا امی ابو کے لیے میں نے اچھا لینا ہے فللوالدین مجھے پھل خریدنا ہے تو وہ خریدوں جس میں امی ابو کھا سکیں بزرگ ہیں ان کے دانت اس کو لے سکیں بعد میں کچھ اور لوں گا ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے جن سے چھن گئی ہے وہ کچھ خرید کے لے جانا بھی چاہیں تو نہیں لے جا سکتے شاپر ہاتھ میں بھی پکڑے تو بسم اللہ کہہ کے ماں کی طرح کسی نے نہیں پکڑنا ابو کی طرح بیٹھ کے کسی نے خوش نہیں ہونا کسی نے نہیں کہنا میرا شیر پتر فلیل والد ہے آج اثر لے لیجئے جب چلے جاتے ہیں تو پھر مولویوں کو کھلا کے کل دیجا ساتا 10واں 40واں ہر برسی پہ جتنا مرضی کھلا دے لیکن اگر باپ اور ماں محروم گئے ہیں تو سمجھیے آپ کا قرآن سے محروم ہے تاثیر سے محروم ہے ایک اور مثال لیجئے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا صاحب خرد صاحب عقل تشریف فرمایا قرآن تو اثر رکھتا ہے وہ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کہے گا وہ تو یہی کہے گا یہ فعل بنا تھا فعل یہ کر یہ نہ کر کرنا میں نے ہے ایکشن میں نے لینا ہے اور جس دن ایکشن لینے کے لیے عمل کے لیے میں نے پڑھ لیا میں مزید آگے نہیں پڑھوں گا میں کہوں گا پہلے یہیں پہ مجھے یہ کر لینے دیں یہ میں پریکٹیکل کر رہا ہوں انشاءاللہ اگلا پھر صحیح پھر چس آئے گی میرے ایک دوست ہیں ان کی تنخواہ تھی 17,000 یہ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے 17,000 میں سے بھی 2,000 فور مین نے رکھ لی باقی بچی 15 گھر لے کے آئے اور ساری تنخواہ ابو جی کے ہاتھ پہ رکھ دی باپ کہنے لگے پوتر اللہ دا دیتا بہت ہے میرے کو تو اپنا بچیاں لائے کہنے لگا ابو جی نہیں ممی تہاڈا تے اے بھی تہاڈا ایویں کرو اے دے وچوں جنہ کہ تمہیں مناسب لگے مینوں دے چھڈیا جے میں گزارا کر لوں اور بیگم بول پڑی اس نے کہا اگے کی نہیں کہ جڑی پیو دے ہاتھ تے رکھ آیا کہنے لگا اے جو کچھ بڑھیا ہی نا یہ اتوں ہی بڑھے ہیں تھوڑا صبر کر میں نے ترجمہ پڑھا ہے قاری صاحب سے انہوں نے بتایا تھا کہ پہلے ابو امی باپ کو مت بتاؤ کہ اتنا میرا کرایہ ہے اتنا دودھ کا بل ہے اتنے میرے فلاں خرچے اتنی بچوں کی اسکول کی فیس ہے ابو جی تو آنو کی تو دوا مینو بلکہ تسی دو میرا بجٹ ماں باپ کو بجٹ نہیں بتائیں ان کے ہاتھ پہ رکھیں بیوی بچوں کو کہیں ادھروں جڑا بچیا وہ لگنا جے رہنا جے تو بسم اللہ نہیں تو تہاڈا اپنا میرا اپنا نصیب اپنے اپنے باقی باتوں میں بھی تو کہتے ہیں تو کر کے دیکھ میں نے ماں باپ کی دعاؤں میں وہ اثر دیکھا ہے کہ رب تیرے اس 15 کو 30 کر دے گا 30 کو 60 کر دے گا برکت اتنی ڈالے گا کہ 2 لاکھ تنخواہ والے کے بھی گھر میں اتنی سکون کی زندگی نہیں ہوگی جتنا اللہ تیرے دل کو پرسکون کر دے گا باپ کی دعا کوئی ایسے نہیں ہے جنت کی ہوا ایک اور مثال ہم سب ترجمہ پڑھنے والے اس آیت سے گزرتے ہیں یسألونک عن المحیض یہ سوال لے کے آئے ہیں کہ آدم کی بیٹیوں حوا کی بیٹیوں کے ساتھ کچھ دنوں میں یہ جو پرابلم آتی ہے ایام کی یہ کیا بلا ہے یہ کیا چیز ہے کل ہوا عذاب اللہ نے جواب دیا کہ یہ بڑی درد بھری تکلیف والی بڑی پریشان کن اذیتوں والا معاملہ ہے تم نہیں سمجھ سکتے کل ہوا عذاب اذیت ہے یہ اللہ جی میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں میں مرد ہوں میں عورت نہیں میں اس دکھ کو سمجھ سکتا ہوں اس دکھ کو
عورت بھی نہیں سمجھ سکتی. ایک عورت کے ساتھ وہ مسئلہ نارمل ہے، دوسری کے ساتھ وہ شدید تکلیف والا ہے. کروں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری دین کی سمجھ عطا فرمائی ہو تو اثر ہوتا ہے. کیا ہے اثر؟ بڑے بڑے شیوخ، مشائخ، اساتذہ، محدثین، فقہا، ان کے گھروں میں لڑائی ختم نہیں ہوئی. اگر اس ایک آیت کا اثر ہم نے لیا ہوتا اور اسے گھر میں نافذ کیا ہوتا، تیرے میرے گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہوتا، ساس بہو کا، بھابھی اور نند کا، آپس میں بہنوں کا، کبھی بھائیوں کا نہ ہوتا، باپ کا بیٹی سے نہ ہوتا. کیا ہے اس آیت میں؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب یہ دن آتے ہیں تو وہ نماز جو جنگ میں بھی معاف نہیں، وہ نماز جو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں، جو سفر میں بھی معاف نہیں، جو بیماری میں بھی معاف نہیں. کھڑے ہو کے پڑھنی ہے ضرور پڑھو، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھو، پڑھو ضرور. بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، پڑھنی ضرور ہوگی. جب تک ہوش میں ہو نماز ضروری ہے. اللہ جی یہ تو اچھی خاصی صحت مند ہے، دیکھنے میں ہڈی کٹی ہے، کوئی صحت کا مسئلہ نہیں لگ رہا. آپ نے نماز کی چھٹی کروا دی، پھر ایک آدھی بھی نہیں، 35 نمازیں، 40 نمازیں، 30 نمازیں. اللہ جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں قل ہو ادا، ان کو بتا دو کہ یہ درد اور تکلیف کی کہانی اتنی ہے کہ میں نے فرض نماز کی بھی چھٹی دے دی، میں نے معافی دے دی، روزے کی معافی دے دی. روزہ احساس کا نام ہے اور میں نے اسی پل چھٹی دلوا دی ہے. کیا آپ اور میں اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو، اپنی بھابھیوں کو، نندوں کو، ماؤں کو، اپنے اہل خانہ کو ان خاص ایام میں گھر کی ذمہ داریوں سے چھٹی دلا پائے؟ سوال پوچھئے گا. یہ تو پوچھ لیا کہ یسألونک عن المحیض، جو جواب آیا تھا وہ درد کبھی محسوس کیا؟ کبھی بہن نے بہن کا ہاتھ بٹانے کے لیے کہ چلے یہ دن میرے پہ بھی آئیں گے، آج تو تکلیف میں ہے، میں ڈبل ڈیوٹی کر لیتی ہوں، کل کو دوسرے کے لیے، یا بھابھی نے نند یا نند نے بھابھی کے لیے، ساس نے بہو یا بہو نے ساس کا احساس کیا ہو؟ نہیں ہوا. وہی ڈیوٹیز ہیں، وہی واشنگ مشین لگ رہی ہے، وہی 10 جوڑے استری ہو رہے ہیں، پورے گھر میں پوچھی لگنی ہے تو لگنی ہے، کچن میں کھڑے ہونا ہے تو ڈیوٹی پوری ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا کہ درد کیا ہے، سننے والا باہر کیا ہوا ہے. ماں باپ کو یہ چھوڑ آئیے، اس گھر میں ایک مزدور کی حیثیت سے ہے. درد کون محسوس کرے گا؟ اگر قرآن پڑھ کے بھی آپ کو درد کا احساس نہیں ہے تو بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کر. قرآن پڑھیے، لفظ لفظ پڑھیے، حرف حرف پڑھیے، مگر ایک ایک حرف پہ احساس تاثیر لے کے جڑیے. الحمد میرے خیال میں پڑھتے ہوئے آپ کو اگر سال سے زیادہ وقت لگ جائے تو بعید بات نہیں ہے. ام القرآن میں 1000 سے زیادہ احکام ہیں، مگر نظر سب کو نہیں آتے. 1000 سے زیادہ نواہی ہے، خلاصہ ہے. تو اس لیے بڑا خوبصورت رنگ ہے، موقع ہے، محل ہے، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، پڑھنے والے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اولاد ہے، گھر ہے، دنیا ہے، نعمت ہے، مالا مال ہے. لیکن ایک کام کریں، آپ نہیں بھی پڑھتے نا تو آج سے قرآن مجید جن کے سینے کے اندر ہے مبارک ہو، جن کے سینے کے اندر قرآن ہے مبارک ہو. اگر سینے کے اندر نہیں آیا نا تو پھر اپنی ایک قمیض عادت بنوا لو کہ فرنٹ کی جیب ضرور لگوانی ہے اور دل والی سائڈ پہ لگوانی ہے. عادت بنا لو. کچھ ہو یا نہ ہو ہماری جیب میں موبائل یا ہمارا ویلٹ اور پرس ضرور ہوتا ہے. یہ میں نے چیک کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو یہ ضرور ہوتا ہے.
मोमिन के अगर सीने के अंदर नहीं अलम नशरह लक सदरक वहां हमायल नहीं आ सकी तो कम से कम सीने पे हमायल ले आओ, पॉकेट साइज। जहां बैठो जहां जाओ आप लोगों को एहसास होगा कि मेरे सामने कुरान है, मैंने गलत नहीं बोलना, मेरे सामने कुरान है, मैंने झूठ नहीं बोलना, मेरे पास ये किताब है। कम से कम तासीर इतना तो असर करेगी ना कि यार ये मेरे पास है। नहीं पढ़ सका अलग बात है, बाप सामने हो तो बंदे को हया आ ही जाती है। इशारे पे सामने पुलिस वाला खड़ा हो, जल्दी भी हो तो बंदा फिर भी हया कर जाता है या डर जाता है कि कहीं पकड़ के आगे रोक के चालान ही नहीं कर दे। इसको सीने से लगा के रखिए, मेरा रब आपकी हजारों मुश्किलें और परेशानियां आसान कर देगा। दूसरी चीज, इसे पढ़ने की आदत डालें। नहीं आता ना तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आपने ये दीन कैसे पढ़ा, कुरान कैसे सीखा, ये अल्लाह ने आपको मुफस्सिरुल कुरान हिब्रुल उम्मा कैसे बनाया। कहने लगे बिलिसानिन सुऊल, मुझे जो नहीं आता था ना मैं बिला झिझक पूछ लेता था। छोटा बच्चा है, पढ़ा हुआ है, आप उससे पूछ लें, छोटे भाई आपने तर्जमा पढ़ा हुआ है, यार ये मुझे तर्जमा बता दें। अगर उसने कह दिया कि अंकल मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, आगे किसी कारी साहब को, किसी इमाम को, किसी खतीब को जुड़े। दुनिया यही रह जानी है, साथ नहीं जानी। आपसे पहले इन्हीं घरों में बड़े बड़े मालदार लोग रहते थे, चले गए, आपकी बारी आ गई है, मेरी भी बारी आ गई है, नंबर लग गया है। नंबर लगने से पहले पहले कुरान मजीद को मैंने कहा ना, सुने, पढ़ें और तर्जुमा सीखें, ज़रूर सीखें। एक आयत पढ़ के फिर उसको 2-4 लोगों में बैठ के पढ़ाएं। पिछले दिनों मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई, हमसे सीनियर थे जमे सलफिया में। फारिग होके उन्होंने क्या काम किया, जूतों की रेडी लगा ली। और क्या करते थे, जब थोड़ा सा सेल हो जाना ना, किसी दुकान को टारगेट करके बैठ जाना, भाई पानी का गिलास मिल जाएगा जी, मिलेगा, और हाजी साहब जी को खैरियत, सुनाओ किदा एवें कुरान मजीद ते माशाअल्लाह तुसी पढ़िया होना है। नहीं पुत्र मौका नहीं मिलिया, बस भज नस। कहते अंकल मैं तुहाडे कोल बैठा, अगर तुसी मुनासिब समझो तो अपने इस पुत्र नूं थोड़ा जिहा इहदे कोलों कोई 2 लफ्ज़ पढ़ लिया करो, मैं डेली तुहानूं मुफ्त च पढ़ा दिया करांगा ते आन जान। इस बंदे ने जूते बेचते हुए रेड़ी के ऊपर रह के 200-250 दुकानदारों को तर्जमा पढ़ा डाला है। कोई जरूरी तो नहीं मस्जिद हो, जरूरी तो नहीं क्लास हो, जरूरी तो नहीं, जिन्होंने काम करने थे वो शीशम के दरख्त और कीकर के नीचे बैठ के भी क्लासें पढ़ा गए, और जिन्होंने पढ़ाना था वो बसों में पढ़ा गए। जिन्होंने कारोबार करना हो ना, उनको प्लाजों की जरूरत नहीं होती। हमारा ज़हन होता है पहले मार्केट में दुकान मिले, प्लाजा मिले, माहौल बने, फिर करूंगा। वो फेरी वाले बेचारे बसां ते चढ़ के भी ते पांडी जेडे ने अपने मोढ़ियां ते चादर रख अपना का हिस्सा कमा जाते हैं। आप अपना हिस्सा कमाएं, लेके जाएं, मिले लोगों को, पूछें, सीखें, समझें, और जो आपको उसमें से मुनासिब लगे ना, अपनी फैमिली में, खानदान में, अपने रिश्तों पे उस पर अप्लाई करें। और आखिरी गुजारिश, एक काम जरूर कर जाएं जो पढ़ते हैं तर्जमा। जिन्होंने यहाँ तर्जमा पढ़ा है, मैं चेहरे देख सकता हूँ, ज़रा हाथ तो दिखा दें, दुआई करें। अल्लाह अपने इन बंदों को इसी कुरान का साथ दे के जन्नतों का पक्का पक्का मेहमान बना। अल्लाह जो हम बाकी लोग देख रहे हैं, अल्लाह हमें भी मौका दे। अच्छा, जिन्होंने तर्जमा पढ़ा है, अगर मैं पूछ लूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ने कितनी चीज़ों का हुक्म दिया है, कोई लिस्ट बनाई? कोई लिस्ट बनाई? खाता बुक ते हर रात बना के बैठे होंगे जी, इन्नी माशाल्लाह मड्डी निकली है तो इन्नी आई है, ये आमदन है, ये चलन। बनाते हैं कि नहीं बनाते? सच्ची बताना। मैं रस्ते च आउंडिया सा, बोरे भरे पे ने, बड़ा हिसाब होगा कि इस बोरे च कितना माल है, कितनी जुराबें हैं, किस किस कलर के हैं, कहाँ कहाँ जाना है।
तर्जमा पढ़ा और आपने लिस्ट ही कोई नहीं बनाई कि अल्लाह ने मुझे कुरान मजीद में कितनी चीज़ों का हुक्म दिया है, अल्लाह के कितने आर्डर हैं, और फिर अगली चेक बुक ये हो कि मैंने इनमें से कितने अल्लाह के आर्डर माने हैं, कितनों पे अमल कर चुका हूँ, कितने रहते हैं। आर्डर आया होवे तो चुकी दा ना, क्यों भाजी? होटल ते जो बैठे होवे तो चाह का आर्डर लाया होवे तो अगला ना सुने उठ के टुर जाते हो कि नहीं? ओ भाई आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, कलमा बोल रहे हैं, अल्लाह ने तो ऑर्डर लगा रखे हैं, जन्नत में आना है तो ये करके आना, ये करके आना। मैं गुलिस्तान कॉलोनी में रहता था तो मरकज तरबिया पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, कॉर्नर के ऊपर ना पार्क है, वहाँ बारातें लगी हुई हैं, 2 बारातें, और दोनों माशाल्लाह भाई लग रहे थे, लंबे लंबे कद। तो ब्याह वाले दिन टिंडा कराइयाँ 2 नहीं। ये अकबर चौक से अगला जो पार्क है, मुझे अब नाम भूल गया है, वहाँ पे उतरे और बड़े माशाल्लाह लिशक पिशक चमक रहे हैं। साले ते सौरे अगू हो के ना उन्होंने जो हार पाया ना, तो पता नहीं मामू सी या कोई इदा दे सी, बेतकल्लुफ ही सी जिन्होंने अगू लफज किया। मैं कोल ही उत्ते खड़ा सी, कहते बगैर ते जी वो आ की करके आ गए। ज़ाहिर मामू होगा या कोई खालू होगा, कोई इतना करीबी था तो ऐसे बोला, मगर ना कहा। वो अगू हस के कहते ने सर जी तुहाडे घरों ही आर्डर होया सी, घरों पता करो। घर का आर्डर था, डिमांड थी कि आपने जुल्फें बड़ी लंबी रखी हुई हैं, टिंड करवा के आना, टिंड करवा के आना। अब देखो ना मेरे वीरे की टिंड किड्डी सोहनी लगन डी, लगता ताज़ा उमरा करके आया माशाल्लाह। महंगी तरीन टिंड है, अल्लाह का आर्डर है, मानना पड़ता है। घर वालों ने कहा कि टिंड करवा के आना, दोनों करवाए कि नहीं करवाए? नहीं तो उस दिन अड़ जाते, बूढ़ी की खातर टिंड करा लीए। उन्होंने कहा यार घर वालों ने प्यार से बोला है, हमने ही लाना है, अगर उन्हें हम ऐसे अच्छे लगते हैं तो ऐसे आते हैं। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे जन्नतों में आना है, पूरे तैयार हैं, ये काम है, आर्डर लगाए हैं, ऐसे बन के आ जा। मैं वैसे बना के नहीं बना, अल्लाह की कसम कुरान का एक एक लफ्ज मजा देगा। आर्डर ढूंढ ढूंढ के ना, ढूंढ ढूंढ के मूंगफली पाइया के लैके बह जाइए ना, खाण लगे तो छिलके सुट्टी जाइए, तो फिर बिचों मुक्कण वाली होवे तो फिर लभी दा, तो जे कोई दाना लभ जाए ना तो बड़ी खुशी होती है। मैनू तो इवें होंदी, तुहाडा पता नहीं। कुरान मजीद खोल के आर्डर तलाश करने और ढूंढने, एक एक आयत पे उंगली फेरना, सतर सतर पे जाना और कलम पास होना, और एक मुहक्किक बन के, रिसर्च स्कॉलर बन के, एक मेहनती तालिब इल्म बन के। बूढ़े बाबा जी ने ऐनक लगा के भी बैठे होते थे। मैं जब आया ना पहली दफ़ा तो शेख अब्दोहू, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, तो बूढ़े बुढ़ापे में तो बैठे बड़े गौर से बैठे होते हैं। अशरफुल हवाशी आपके पास ऐसे नहीं आ गया जनाब, मेहनतें करनी पड़ती हैं, ढूंढना पड़ता है। मैं तो उस आदमी से भी सबक सीखता हूँ जिन्हें एडा को मकनातीस नहीं फड़िया होंदा, तो मुख्तलिफ ढेरियां ते फेरन डिया। मैं कि इतों की लभन डिया? कहता भाजी मेरी रोटी रिज़्क इत्थे लिखी है, इतों मैनू विच लोहा लभ जाता है। मैं लाहौर एक जगह से गुजर रहा, गंदा नाला था, वो उसके अंदर उतर के उसमें वो फेर रहा है। मैं क्या इत्थे की कहता, इत्थे भी इदां दियां चीज़ां मिल जांदियां ने। लोग कहाँ कहाँ से ढूंढ लेते हैं, तुझे कुरान से और इस गुलशन से भी कुछ नहीं मिला। बना लिस्ट, आज के बाद सफर शुरू कर, अलहम्द से लेके वलज़्ज़ालीन तक आ के अल्लाह ने कोई आर्डर दिया है, ज़ाहिरी तौर पे नहीं नजर आ रहा। अलिफ लाम मीम से शुरू कर, 286 आयतें पास करके ना वहां रुक और देख के सूरह बकरा में अल्लाह ने मुझे कितने आर्डर दिए हैं। हर सफे में जो आर्डर है बाहर निशान लगा ले, अपना पर्सनल कुरान ले, लिख, और फिर इसकी लिस्ट शायद तो खुद मुरतब होगा, तो खुद एक जो है उसका मुअल्लिफ होगा, आप खुद उसके एक राइटर होंगे, और जाते हुए ये ब्याज, ये डायरी नसीहत करके, वसीयत करके अपने बच्चों को दे के जाए, बच्चों ये मैंने कुरान से सीखा है, रब ने इतने हुक्म दिए हैं, मैं इतने कर सका हूं। बाकी कुछ रहते हैं यार मेरा नाल पिछों जेड़ा सदका जारिया तो बनया जे। अल्लाह ने कितनी चीज़ों से रोका है, सुनिया होगा 500 तो 500 की लिस्ट बनाई, तर्जमा पढ़ते हैं कि नहीं बनाई? अगर नहीं बनाई तो परहेज तो बड़े लिखे होते हैं। मुझे शुगर हो गई, मैं डॉक्टर को गया, उन्हें मैंने एडी लिस्ट फड़ा दी, वो पीछे लिखा सी आ नहीं खाना, आ नहीं खाना, आ नहीं खाना, आ नहीं खाना, आ नहीं खाना।
تو ہر وہ شے لکھی سی جیڑی پسند سی، اور جو کھانے کو بولا تھا وہ زہر لگتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر کی ماننی پڑتی ہے، جس نے وجود بنایا ہے، کیا وہ نہیں سمجھتا کہ سادی دال پتلے شورے والی پانی والی کھا لویں، لیکن روسٹ بروسٹ خنزیر نہ کھانا۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، صرف خنزیر ہی نہیں ہے، حرام پیسے سے بچوں کو بے شک بکرا بھی خرید کے دے دیں، وہ بھی خنزیر ہے۔ نقل مار کے، پوچھ کے، پیپر دے کے ٹاپر بن جانا، بورڈ ٹاپ کر جانا مزہ بڑا ہے، لیکن پوری زندگی بچوں کو اس سے جو جاب ہوگی، رزق کھلائے گا تو خنزیر کھلا رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے، جرم ہے، غلط ہے۔ ملاوٹ کر کے اگر دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے نہ کر۔ قرآن نے تو اتنا ہی کہنا نا، نہ کر۔ شرم تو مجھے آنی ہے نا، تاثیر میرے اندر ہے، دل ماننے کی بات ہے۔ اگر کچھ کہہ پایا ہوں، مجھے نہیں پتا، بے ربط سے لفظ تھے، بے ہنگم سی گفتگو تھی، مگر ایک درد، ایک تڑپ اور ایک احساس کے ساتھ قرآن کا یہ سفر جو آپ نے کیا بڑا اچھا لگا۔ لیکن ابھی سفر ختم نہیں ہوا، ابھی رات باقی ہے، ابھی بات باقی ہے، ابھی تو آغاز ہوا ہے، ابھی تو آپ نے سیکھا ہے، ڈرائیونگ کا لائسنس آپ کے پاس آیا ہے، ڈگری مل جائے گی، سند مل جائے گی۔ اصل تو پریکٹیکل ہے کہ گاڑی چلانی کہاں ہے، ریس کہاں لینی ہے، بریک کہاں لگانی ہے۔ یہی قرآن ہے، ریس اینڈ بریک، اس سے جڑیے گا اور اللہ سے وعدہ کر کے ہاتھ اٹھا کے لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں۔ آج کے بعد قمیض کے اوپر جیب اور جیب میں حمائل اور چھوٹا پاکٹ سائز قرآن مجید، یا سینے کے اندر لے جاؤ یا باہر لے آؤ، اپنے آفس میں رکھو، دکان پہ رکھو، کاؤنٹر پہ رکھو، گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھو، جو ہی موقع ملے تھوڑا کھولو، پڑھو۔ یہ فارغ وقت کہے یہ لوڈو، میں اگلے دن مہمان آئے سندھ سے تو انہوں نے کہا چائے پینی ہے، میرے ہی کالج کے سامنے، 15-20 برس گزر گئے وہاں پہ، اپنے ہی کالج کی رات نہیں دیکھی تھی، تو وہاں میں نے ان کو بلا لیا۔ جب گیا تو ہر ٹیبل کے اوپر ماشاءاللہ کرسیاں اور آگے لوڈو پڑی ہوئی، تو میں نے کہا یار ایک ٹیبل سائڈ پہ لگا دے، تو لگاتے ہوئے کہتا ہے بھائی کنے بندے نے تو لوڈو رکھنی، یعنی اگلا دعوت دے رہا ہے۔ آپ قرآن مجید رکھتے ہیں تو کبھی کسی کو کہا، بلایا، دعوت دی، یہی فرق ہے۔ وہ بڑے بنے، لوگوں نے دعوتیں دی، بلایا، اچھے برے سب بیٹھنے لگ گئے، لیکن آپ اور میں اس دعوت پہ کبھی قرآن مجید کھول کے نہ بیٹھک میں بلا سکے، نہ اللہ کے گھر میں بلا سکے، تو جڑ جائیے، تاثیر لینے والے بنیے، اثر انداز ہونے والے بنیے، اثر لیجئے، انشاءاللہ زندگی کا ایک ایک رخ بدلے گا۔ ایک ایک آرڈر پہ رکیے، ایک ایک آرڈر کو اپنانے کی کوشش کریں، لگائیں کہ آرڈر لگ گیا ہے، میں نے یہ دینا ہے، اور جہاں روک دیا گیا ہے وہاں رکنے کی کوشش کیجیے، زندگی خوشنما ہو جائے گی۔